بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں تذکرہ کر رہا تھا حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے احترام کا۔ صحابہ کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ جاری ہے۔ یہ کام شروع کیا تھا شیعوں نے، جنہوں نے چند صحابہ کو چھوڑ کر باقی سب کو کافر قرار دے دیا تھا۔ چند صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی سب کو کافر قرار دے دیا۔ یہ جو اپنے آپ کو حدیث کا بہت بڑا عامل کہتے ہیں، غیر مقلد، غلطی سے جھانسا دینے کے لیے اہل حدیث کہتے ہیں، یہ بھی صحابہ کے فسق و فجور کے قائل ہیں کہ یہ فاسق اور فاجر ہیں صحابہ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ یہ جماعت اسلامی، اس کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہیں، پیرامیٹر نہیں ہے وہ حق کا۔ یہ دو جماعتیں، دو مکاتب فکر میں تھوڑی وضاحت کیے دے رہا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرنے والے، والجماعت کا مطلب صحابہ کو معیار حق ماننے والے۔ یہ صرف دو ہی مکاتب فکر ہیں جو اپنے آپ کو بریلی اور دیوبندی کہتے ہیں، باقی سب نے صحابہ سے پلہ جھاڑ لیا۔ تو میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں ذرا اس تناظر میں، ایک تو اینگل یہ ہے آپ کا کہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کا احترام اور صحابہ کی عظمت کا حال کیا ہے۔ دوسری طرف ذرا یہ بھی چیک کر لیجئے گا کہ یہ معیار حق ہیں کہ نہیں ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ساتھیوں کو پوری انسانیت میں سے چنا ہے، یعنی میرے جو صحابہ ہیں یہ پوری انسانیت میں سے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، پھر ان میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کو بطور خاص میرے لیے چنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس طرح سے چنا جا رہا ہے، اور چنا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سب شاگرد ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 سال زمین پر رہے ہیں انسانوں کے بیچ، نبی ہونے کی حیثیت اور حالت میں آپ 23 سال رہے ہیں۔ انہی 23 سال میں کائنات کے ایک ایک گوشے تک اور صبح قیامت تک ایمان اور تعلیمات اسلامی کو پہنچانا تھا۔ کون پہنچائے گا اور کس نے پہنچایا؟ حضور نے تو عرب کے خطے سے باہر قدم نہیں رکھا۔ حضور کا سب سے بڑا سفر اور حضور کی آخری حد ہے تبوک، وہاں تک آپ تشریف لے گئے۔ ہندوستان تک دین پہنچا کیسے ہے؟ صحابہ کے قدموں سے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے حق کو پچار دانگے عالم میں پھیلایا ہے، یہ کہہ کر کے کہ یہ معیار حق نہیں ہے۔ آپ بتلائیے کیا ہم بگاڑنے جا رہے ہیں ان کا؟ اب آپ ذرا سا ایک جملہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ آپ تو کہہ دیں گے ہم لوگ صحابہ کو برا بھلا کہاں کہتے ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ ایسے تھوڑی صحابہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ مثلا کوئی بدماش آپ کے پاس آ کر کے بیٹھے، بدتمیز بدباطن، کہ دیکھو حضرت امیر معاویہ کو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، انہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کہہ دیا کہ ہاں ہاں واقعی بات صحیح ہے، بس اتنے میں تو آپ کا کام ختم ہو جائے گا، اتنے میں تو آپ کا کام ختم ہو جائے گا۔ کوئی آ کر کے یہ کہنے لگا کہ وہ فلاں روایت اس میں رفع یدین ہے، وہ فلاں صحابی سے ہے، اور فلاں صحابی وہ اتنے چھوٹے ہیں اور وہ حضور کے پاس اتنے دن رہے بھی نہیں اور وہ بلا وجہ ان سے دھوکہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرنے والے بدماش بھی کم نہیں ہیں۔ تو یہ بھی صحابہ کے ساتھ گالی گلوچ ہے۔ یہ حضور اس سے منع کر رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کرٹیسائز مت کرنا، کمنٹ مت پاس کرنا، ریمارک پاس مت کرنا ان کے خلاف۔
پھر آگے جو مثال دے رہے ہیں ذرا کان کھول کر کے سنیے گا، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ حضور آپ مقام بتلانا چاہتے ہیں، مشکات کی روایت ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے اوپر کرٹیسائز اور تنقید مت کرنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غلطی میں وہ جو چھوٹی سی پہاڑی ٹیلا ہے وہ اسی کو احد سمجھ لیتے ہیں، جبکہ وہ جبل الرمات کہلاتا، ٹیلا ہے، وہ اس کا نام ہی ٹیلا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سامنے جو ایک پہاڑ نہیں، وہ پورا جو سلسلہ ہے کئی کلومیٹر تک جاتا ہے، اس کو احد کہتے ہیں، اس میں سے کسی ایک ٹکڑے کو احد نہیں کہتے۔ باب مجیدی کے سامنے، مسجد نبوی کے مین گیٹ کے سامنے ٹھیک 5 کلومیٹر کی دوری پر جو پہاڑ ہے وہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے جو کئی کلومیٹر پر محیط ہے، اس پورے حصے کو احد کہا جاتا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں یا جو نہیں گئے ہیں، پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہو، کوئی ہل دیکھا ہو، وہ بتلائیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا ترازو اور اسکیل ہے جس پر وہ اس کا وزن ناپ سکیں؟ نہیں ناپ سکیں گے نا۔ حضور کے الفاظ دیکھیے آپ، صحابہ کی عظمت اور ان کے عمل کا وزن ثابت کرنے کے لیے کی پوری امت کو چیلنج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے، کہ تم میں سے کوئی آدمی، لو انفق احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر جو اربوں ٹن ہے، میرے الفاظ دیکھیے گا، اربوں خربوں ٹن جس کا وزن ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، ان کے ایک مد گیہوں خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مد کتنا ہوتا ہے؟ ایک سیر، مختلف اقوال جوڑے تو 750 گرام سے لے کے 900 گرام تک اقوال ہے، یعنی 750 گرام گیہوں، جو یا آٹا وہ اگر صدقہ کر دیتے ہیں تو ان کے اس صدقے کا جو ثواب ہے وہ آپ کے بلین اور ٹریلین سونا خرچ کرنے کا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے اخلاص اور ان کے عمل کے وزن کا فرق ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ لفظ سراج قرآن میں استعمال ہوتا ہے، سراجا وقمرا منیرا، بات سمجھ رہے ہیں؟ سراج، قمر، یہ چاند کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا گیا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف بلانے والا داعی بنا کر کے بھیجا ہے اور آپ کو روشن چراغ بنایا ہے۔ لفظ سراج استعمال کیا، یعنی آپ کو ہدایت کا ماہتاب بنایا، ہدایت کا چاند بنایا، ہدایت کا آفتاب بنایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ میں صحابہ کو کیا قرار دیا ہے؟ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب بتائیے، یہ معیار حق نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ قبلہ نما ہیں، وہ ڈائریکشن دکھلانے والے ہیں، ان میں سے جس کے بھی پیچھے چل جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کہیں معیار حق نہیں، کیسے چلے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہتاب رسالت ہیں اور صحابہ نجوم ہدایت ہیں، اسی آسمان کے یہ ستارے ہیں جس آسمان کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب یا ماہتاب ہے۔ آپ کو تو اب پتہ نہیں ستاروں کی ویلیو کیا ہے، آپ کو تو اب معلوم نہیں ہے، لیکن جس وقت سمندر میں ہوں اور ساحل سینکڑوں میل دور ہو، اس وقت آپ کو ڈائریکشن کون بتائے گا؟ ڈائریکشن آپ کو کون بتائے گا؟ آپ منزل کیسے طے کریں گے کہ آپ کو جانا کدھر ہے؟ جو لوگ اس طرح کبھی پھنسے ہوں انہیں معلوم ہوگا۔ میں ایک بار ابھی 2010 میں جب باڑھ آئی تھی تو اس کے قائم گنج کے کمپل کے سائڈ میں علاقہ ہے ایک لہرا، ہماری بستی کی بہت گہری رشتہ داریاں ہیں وہاں، وہ پورا جلمگن ہو گیا، پورا جل تھل تھا،
تو 5 کلومیٹر کا دورانیہ تھا جسے ہم ناؤ سے پار کر رہے تھے، وہاں پھنسے ہوئے لوگوں کو خشکی تک لا رہے تھے۔ تو جب وہاں سے چلے تو ناؤ کسی دھار میں پڑ کے بہہ گئی، مطلب اس کا رخ مڑ گیا۔ اب سمجھیے کہ 20 لوگ ناؤ میں موجود ہیں اور کوئی یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ ہم کو جانا کدھر ہے، یعنی 20 طرح کے لوگ ہیں اور 20 طرح کی رائے۔ تو اس وقت مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جس وقت آپ پانی میں ہوں اور ساحل آپ کے سامنے نہ ہو تو اکلوتا سہارا ستارے ہیں جو آپ کو ڈائریکشن بتا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی بلیغ ترین مثال استعمال کی ہے ہدایت نامے کے لیے، کہ صحابہ ہدایت کا نشان ہے۔ اصحابی کا نجوم، اصحابی کا نجوم، اندھیرا کتنا ہی ہو، راہیں کتنی ہی گم ہو چکی ہوں، لیکن ستارے تمہیں راستہ بتلا دیں گے، ڈائریکشن بتلا دیں گے۔ یہی راستہ تھا، یہی طریقہ تھا۔ سمندر میں چلنے والوں کو ستاروں کی چال پر مہارت تھی، انہیں پہچاننے میں مہارت تھی، تبھی وہ منزلیں پاتے تھے۔ حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، وہ سب منزل رسیدہ ہیں، وہ منزل کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ منزل کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے کہہ سکتے ہو منزل کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں؟ تو نوٹ کرو اگر آپ کے پاس قلم کاغذ ہو، خود قرآن کریم کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پا چکے ہیں، اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پا چکے ہیں۔ آپ بتائیے قرآن کینہیں کہہ رہا ہوگا؟ جو لوگ اس ٹائم موجود ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جو حضور سے مل چکے ہیں، اور جس نے حضور کو دیکھا ہو وہی تو صحابی کہلاتا ہے۔ تو سارے مسلمان صحابی ہیں اس وقت قریب قریب۔ تو قرآن کینہیں کہہ رہا ہے؟ قرآن سنا کس کو؟ انہی کو تو بتا رہا نا کہ اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل اور انعام کی وجہ سے یہ راہ راست پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر کلمہ تقوی کو چپکا دیا اور ان کے دل اس بات کی اہلیت اور سب سے زیادہ اس بات کی سعادت کا درجہ رکھتے ہیں کہ ان کو کلمہ تقوی دیا جائے۔ ایمان کی بات کریں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ تو قرآن انہیں کیا قرار دے رہا ہے؟ آپ اگر یہ سمجھیں کہ منزل رسیدہ، منزل رسیدہ، اس سے بھی زیادہ صاف ستھری آیت پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی بالکل اخیر میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی ہولناکی بیان کرتے ہیں، لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، کہ وہاں خالی جہنم میں چیخ و پکار ہوگی اور کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ڈال دیے جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنی، مگر ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی جن کے لیے ہم جنت پہلے ہی لکھ چکے ہیں، جنت ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں، ڈن کر چکے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ۔ دیکھیے آپ معیار حق کی اگر بات کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت اسلامی کے لوگ، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح صحابہ آدمی ہیں اسی طرح ہم بھی آدمی ہیں، نحن رجال ہم رجال۔ ان کے جو فاؤنڈر ممبرس ہیں ان کے یہ دعوے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کہتا ہے، دیکھیے قرآن کریم کا ایک دور ہے پورا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک دور ہے جسے قرآن نے نقل کیا، مکہ مکرمہ سے شروع ہوتا ہے اور فتح مکہ تک، یعنی یہ 20 سال کا، 20 کیا بلکہ تقریباً 21-22 سال کا دورانیہ ہے۔ مکہ جب تک فتح نہیں ہوا ہے اس وقت تک سارا زمانہ تماشا دیکھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے نبرد آزما ہیں، ان سے مبتلا جنگ ہیں، یہ اپنی قوم پر جس دن پار پا جائیں گے تو پھر پورا عرب ان کا ہو جائے گا۔ وہ تماشا دیکھ رہے تھے بیٹھ کے باقی سارے لوگ۔ تو جیسے ہی مکہ فتح ہوا ہے اس کے بعد تو پھر چاروں طرف سے یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ اس کے بعد ہی تو نازل ہوئی ہے نا۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا انہیں لگا کہ عرب پورا کا پورا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں آ گیا ہے، تو ساری طاقتیں دم ہلانے لگی۔ اسی وقت خبر پہنچ گئی رومن امپائر کو اور کسرا ایران کو کہ اب خیر نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص ایمان میں داخل ہوتا ہے تو وہ نسبتاً طاقت کی وجہ سے، غلبے کی وجہ سے، فتح کی وجہ سے مانا جا سکتا ہے 1%۔ تو ان دونوں کو الگ الگ کیا قرآن کریم نے
کہ فتح مکہ سے جن لوگوں نے اپنا جان مال لگایا ہے، جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، جنہوں نے قربانی دی ہے، اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، شانہ بشانہ رہے ہیں، ایک دھیلا بھی خرچ کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کے برابر بعد والے نہیں ہو سکتے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے اور جن لوگوں نے بعد میں خرچ کیا، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ صحابہ ہیں، سب صحابہ ہیں، لیکن یہ مرتبے میں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آج کا بیٹھنے والا متا ہوا شخص جسے استنجے کی تمیز نہیں، وہ کہتا ہے جیسے صحابہ ویسے ہی ہم۔ آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، یہ دعوے آن ریکارڈ موجود ہیں کہ جیسے صحابہ ویسے ہی ہم ہیں، ان سے غلطی ہوتی، ہم سے بھی غلطی ہوتی، مطلب کہنے کا یہ۔ تو میں اس فرق کو بتلانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ صحابہ کے لیے عظمت میں کوئی گراوٹ نہیں آنی چاہیے آپ کو، اس لیے کہ میں نے 3 جمعے مسلسل جو کچھ عرض کیا تھا اس میں بھی کچھ گوشے اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ جہاں آپ کو یہ لگے کہ صحابہ نے باہم جنگ کی ہے، میں اسے بھی کلیئر کیے دے رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ خود آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، بعد والے آ کے کہاں سے برابر ہو جائیں گے؟ یہ اصحابی کا نجوم جو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بات اصل میں یہ ہے، یہ ایک روایت ہے، یہ بھی مشکات کی ہے۔ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اس لیے کہ اشارہ تو مل گیا تھا، بلکہ بخاری کی روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اسی طرح خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور گود میں چڑھ گئے، گود میں چڑھ گئے۔ حضور نے ایسے کر کے ان کو گود میں بٹھایا اور فرمایا، پیار کرتے ہوئے فرمایا، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی بڑی جماعتوں کے بیچ صلح کروا دیں گے۔ یعنی 60 سال آگے کی خبر یا 50 سال آگے کی خبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا 30 سال بعد کی خبر جو صلح کی ہے اس کی خبر دے رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ان کے قتل کی اور شہادت کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بعد میں صحابہ میں اختلافات ہوں گے، رونما ہوں گے، تو یہ حضور کو بتلا دیا گیا یا احساس ہو گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سألت ربی عن اختلاف اصحابی بعد وفاتی یا بعد مماتی، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کوئی چھوٹا موٹا راوی نہیں ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور کو یہ الفاظ بولتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بعد اپنے صحابہ کے بیچ اختلاف کے بارے میں اللہ سے پوچھا، سألت ربی عن اختلاف اصحابی بعد وفاتی، کہ میں نے اپنی وفات کے بعد صحابہ کے بیچ رونما ہونے والے اختلافات کے بعد میں اللہ سے پوچھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب یہ آیا کہ ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، کہ میرے نزدیک تمہارے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں روایت کا پس منظر، کہ تمہارے صحابہ، یہ تمہارے ساتھی میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کے قائم مقام ہیں۔ ان کے اختلاف کے باوجود 2 دھڑوں میں اختلاف ہوا ہے، یہ ایک ٹیم ہے، ایک یہ ٹیم ہے، اس کا اپنا موقف اور نظریہ ہے، اس کا اپنا موقف اور نظریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے جس کی بھی تم اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ۔ ختم ہو گیا نا آپ کا یہ کہنا کہ یہ اختلاف صحابہ کے بیچ اختلاف کے معنی کیا ہیں؟ سمجھ لیجئے آپ کہ وہ اختلاف کے باوجود ہدایت پر ہیں، اور یہ ممکن ہے، بھائی اجتہادی غلطی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایمانیات میں کوئی غلطی کر رہا ہو تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ ممکن کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ صحابہ منتخب کر رکھے. دیکھیے ایک صحابی کا جو ڈیفینیشن میں نے دیا تھا, جو پریبھاشا بتائی تھی, صحابی کون ہے؟ وہ جو ایمان کی حالت میں حضور سے ملا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات ہوئی ہو. اس میں تھوڑا سا اور بڑھا لیجئے, چاہے بیچ میں کفر متخلل ہو, بیچ میں کوئی گڑبڑی ہوئی ہو. دو صحابہ اس طرح کے موجود ہیں کہ جو حضور پر ایمان لائے, بیچ میں کفر ہو گیا, پھر غلطی کا احساس ہوا تو پھر واپسی کی ہے. تو کفر متخلل ہو لیکن شروع اور آخر ان کا بحالت ایمان ہو. یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی, حالانکہ کوئی لگتا تو نہیں کوئی اتنا گہرا مطالعہ کرتا ہوگا, لیکن کبھی کوئی مطالعہ کر رہا اور عبداللہ ابن ابی سرح کا واقعہ آ جائے کہ حضور نے ان پر اتنا اعتماد کیا کہ وہی لکھ رہے تھے. وہی لکھتے لکھتے پارہ نمبر 18 کی وہ عجوبہ روزگار آیت, ثم خلق, وہ پریگننسی کے جو اسٹیپ بتائے ہیں قرآن نے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اتنا انہوں نے جب لکھ لیا تو ان کے منہ سے نکلا تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ بابرکت ہے اور کتنا خوبصورت پیدا کرنے والے ہیں. یہ لکھنے والے کے منہ سے نکلا, بات سمجھ رہے ہیں آپ, لکھنے والے کے منہ سے نکلا. تو حضور نے بعد میں فرمایا کہ یہی تم کو لکھنا بھی ہے, یہی ہے آیت کا اگلا ٹکڑا, اسے لکھو. تو اب ان کے دماغ میں اچانک یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ اچھے سینٹنس کلیکٹ کرتے ہیں اور جہاں اچھا مل جاتا وہی جمع کر دیتے ہیں, اسی کو قرآن بتا دیتے ہیں. یہ شک ذہن میں آیا اور اس کے بعد قلم چھوڑا چل دیے. یہ فتح مکہ کے موقع پر آئے تھے, توبہ کرنے تھے, توبہ کی بھی تھی انہوں نے, حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی. بہت دیر سے حضور نے ٹھہر کر کے توبہ قبول کی, چھوڑ دیجیے. کہیں ایسا ایک طرح کا واقعہ آ جائے پھر اس کے بعد شہادت کی موت پائی ہے انہوں نے, تو بیچ میں کفر متخلل ہے لیکن آگے پیچھے صحابیت ہے. میں معیار حق کی بات کر رہا تھا کہ صحابہ معیار حق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں بھی, مطلب میری امت کے لوگ بھی وہی حرکتیں کریں گے جو پچھلی امتوں میں لوگوں نے کی ہیں, اور 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی میری امت بھی جس طرح پیچھے لوگ تقسیم ہوئے ہیں. صرف ایک فرقہ, ایک جماعت, ایک دھڑا ایسا ہوگا جو ہدایت پر ہوگا. تو صحابہ نے پوچھ لیا من ہم یا رسول اللہ, وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ. یعنی حضور کو فالو کر لیں یا صحابہ کو فالو کر لیں تو پھر وہ شخص اس فرقے میں شامل ہو جائے گا جو اکلوتا نجات پانے والا. آپ دیکھ لیجئے ایز اے پاتھ, ایز اے آئیڈیالوجی, ایز اے آئیکن پرسنالٹی حضور نے کسے پرووائڈ کیا؟ صحابہ کو کہا نا ما انا علیہ و اصحابی, جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس پر آ جاؤ گے نجات پا جاؤ گے. اسی طرح حضور نے ایک جگہ فرمایا علیکم بسنتی, تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنتوں کو اختیار کرو, میری سنت اور میرے طریقے کو اختیار کرو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو. یعنی اپنے طریقے اور اپنی فالوئنگ کے پیرلل قرار دیا ہے کس کی؟ خلفائے راشدین کی پیروی کو. اب بتائیے یہ معیار حق نہیں تو کیا ہے؟ اور اوپر سے فرمایا تمسکوا بہا, ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. وعضوا علیہا بالنواجذ, اور داڑھ سے پکڑ کے رکھنا ان کے طریقے کو. داڑھ کی پکڑ سب سے مضبوط پکڑ مانی جاتی ہے نا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ معیار حق ہونے یا حق کی کسوٹی ہونے, آئیکن پرسنالٹی ہونے یا دوت ہونے کی کنڈیشن نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ, ایک بوڑھی عورت آئی آ کر کے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے نہ ملیں, میں کبھی آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں تو میں کیا کروں گی, میں کس کی بات مانوں آپ کے بات؟ تو حضور نے فرمایا اتبعوا الذین من بعدی ابو بکر و عمر, کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی بات ماننا. اب بتائیے کیا ہے یہ, آپ اندازہ کیجئے. تو صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ویل ٹرینڈ کیا ہے. آپ ایک سرسری نگاہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک استاذ, پروفیسر, ٹیچر, گارجن یا سرپرست بنا کے بھیجا ہے. حضور نے فرمایا بعثت معلما, اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں. پڑھائی کہاں ہوتی ہے؟ بیت اللہ میں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد جب پڑھائی چلتی ہے تو آپ کو معلوم ہے امتحان بھی ہوتا ہے. امتحان کس نے لیا ہے؟ امتحان کس نے لیا؟
پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 3، اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لفظ امتحان خود موجود ہے، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس کے بعد ان کا ڈٹرمنیشن بیان کرتے ہیں سورہ مجادلہ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، جو حضور سے دشمنی رکھیں، چاہے وہ ان کا باپ ہو، بیٹا ہو، خاندان ہو، ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، سب کو کنارے کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ رضا کا اعلان کر دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا بچتا ہے کرٹیسائز کے لیے، اور کیا بچتا ہے کچھ کہنے کے لیے؟ اور یہ مت سمجھیے کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے کسی کا نام لے کر کے گالی دی ہے، نہیں۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرٹیسائز آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور نے انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا ہے، یہ بتلا دیا ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً تمہیں توبہ کرنا ہے۔ یا کسی صحابی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے غلطی ہوئی ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو۔ توبہ کے سلسلے میں حضور نے انہیں کتنا پختہ کر دیا ہے، وہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کی عظمت سے بھر دیں اور ہمیں اپنی زندگی میں ان کے اتباع اور ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔